اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، کیسے ہیں ناظرین؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ الحمدللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں نے یہ ٹاپک تو کچھ اور رکھا تھا، کچھ اور معاملات تھے جس کے اوپر میں نے ویڈیو بنانی تھی، لیکن کچھ عوام کا اس کے اوپر اصرار تھا کہ نادر بھائی آپ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں۔ یہ جو 26 نومبر کو ایک مناظرہ ہونے جا رہا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے کہا جی میں تو اس کو ایک حمامی مناظرے کا نام دوں گا۔ تو وہ کچھ دوست تھے میرے، وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا نادر بھائی یہ حمامی مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے اس کو حمامی مناظرے کا نام کیوں دیا، کس وجہ سے دیا۔ دیکھیں مناظرہ جو ہوتا ہے نا وہ دو فریقین کے بیچ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب مناظرہ ہوتا ہے نا تو اس میں سے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ ایک بندہ حق پہ ہوتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز تو ڈکلیئر ہے نا، مطلب یہ چیز تو طے شدہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک بندہ مناظرہ جو کر رہا ہے اس میں سے ایک حق پہ ہے، ایک حق پر نہیں ہے، تبھی تو مناظرہ ہو رہا ہے۔ ورنہ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی حق پہ ہیں اور دونوں ہی آگے مناظرہ کر رہے ہیں؟ پھر تو مناظرہ نہ ہوا، پھر تو ایک بحث ہو گئی اور ایک بات ہو گئی، ایک اختلاف رائے کا آپ نام دے سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بات کرنا میں یہاں پہ ضروری سمجھوں گا، جو ایک بہت ہی اہم کردار ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ہیں یوٹیوبرس، ٹھیک ہے؟ ہمارے یوٹیوبرس جو ہیں وہ ایک بہت ہی اہم، یوں کہہ لیں مطلب یوں کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت ہی اہم جو پرسنالٹیز اس وقت پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہیں ہمارے یوٹیوبرس، جو اس وقت مطلب بہت ہی سرگرم ہیں، بہت ہی اچھے کاموں میں بھی، ٹھیک ہے؟ اور اگر دیکھا جائے تو بہت ہی انتہائی غلط کاموں کے اندر، ٹھیک ہے؟ ان کا کردار بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ نادر بھائی آپ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں، میں نے کہا مناظرے کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن سارے معاملات کے اوپر بات کریں گے، لیکن میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ جو لوگ یہ مناظرے کرا رہے ہیں، جو لوگ اٹھ کے حق کے دائی بن رہے ہیں اور حق کی بات کر رہے ہیں، میں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں یہ یوٹیوبرز جو ہیں نا آج کل کے دور میں یہ کسی فتنے سے کم نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اللہ معاف کرے ان لوگوں نے بہت ہی بڑا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، جو ان کے دل میں آتا ہے یہ کرتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے حضرت آپ کون ہیں؟ اس سے پہلے تو آپ جا کے پوچھیں حضرت آپ پہلے اپنا بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ گھیاں ہیں، آپ توری ہیں، آپ بھنڈی ہیں، آپ مولی ہیں، گاجر ہیں، کیا ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ان کا کوئی فیتھ، کوئی ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی معاملات نہیں ہے، ان کو کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ایک مولوی کے پاس جاتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، اس کی لا کے دوسرے کے سامنے وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کی رائے کیا ہے؟ اچھا وہ اب اپنی رائے دے گا، وہ اب بیچارہ اب جو رائے دے رہا ہے وہ اپنی طرف سے تو دین کے لیے رائے دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اب بتائے گا یار وہ تو یہ میں تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں، اچھا آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بھی حافظہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ بھی حافظہ اللہ تعالیٰ ہے، تو بھائی پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ اگر دونوں ہی آپ کی نظر میں ٹھیک ہے تو حضرت پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو پھر پرابلم کیا ہے کس سے؟ اگر آپ ایک بندے کو نبی کا دشمن بھی نہیں سمجھتے، اس کو بھی آپ حافظہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جب آپ دوسرے کے پاس آتے ہیں اس سے آپ پوچھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بھی حافظہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مطلب آپ کون ہیں حضرت؟ آپ بتائیں۔ وہ تو دونوں حافظہ اللہ تعالیٰ ہیں، حضرت آپ کون ہیں بیچ میں؟ پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے بتایا کہ میرے ایک یوٹیوبر کے ساتھ رابطہ ہوا، تو میں نے اس سے کہا کہ حضرت آپ مطلب اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں پرفارم، تو آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ادھر جاتے ہیں اس مولوی کے ساتھ ہیں، آپ ادھر جاتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہیں، مطلب آپ اس کی باتوں کو بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ ادھر آتے ہیں آپ ان کی باتوں کو بھی ٹھیک کہتے ہیں، مطلب آپ یہ بیچ میں تیسری جگہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کوئی ففے کٹنی کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ آج کل جو ماسیاں ادھر کی ادھر لگائیں، ادھر کی ادھر لگائیں اور لوگوں کو آپس میں لڑایا، اور بیچ میں سے او جی ہم تو بس بات کرنے کے لیے آئے تھے، ہم تو آپس میں بس صلح کرانے کے لیے آئے تھے، ہم وہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سیم ان لوگوں کا وہ کردار ہے۔ تو وہ یوٹیوبر آگے سے کہنے لگا جی دیکھیں ہم تو کسی کی طرف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو صرف آپ کی آواز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ بھائی آپ پہ فرض واجب کیا شریعت نے کہ آپ ان کی آواز لوگوں تک پہنچائیں؟ کیا مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جن کے نام کو آپ یوز کر کے ویوز لے رہے ہیں، اور ویوز لینے کے بعد آپ ان کے نام پہ ڈالر کما رہے ہیں، آپ ان کے نام پہ بھی ڈالر کما رہے ہیں، آپ اس کے نام پہ بھی ڈالر کما رہے ہیں، دونوں حق پہ ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، اور نام آپ نے مناظرے کا دیا، اور مطلب یار کیا کر رہے ہیں آپ دین کے ساتھ؟ آپ نے عوام کو کس طرف کو لگایا ہوا ہے یار؟ ویسے آپ کہتے ہیں جی علماء کرام جناب وہ خطاب کے پیسے لیتے ہیں، نادر بھائی اس کے اوپر بھی بات کریں، علماء جو ہے وہ خطاب کے جو پیسے لیتے ہیں وہ لینا حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو بھائی علماء کا پیسے لینا اگر ناجائز ہے تو علماء کے نام پہ آپ جو پوڈ کاسٹز کر کے لوگوں کے ویوز حاصل کر کے جو آپ باہر کے ملک سے ڈالر کما رہے ہیں، حضرت یہ کیا ہے؟ مولوی کا دین سکھا کے پیسے لینا آپ کے نزدیک جائز نہیں؟ جی وہ دین بیچ رہے ہیں، تو مولوی کے نام پہ جو آپ بیچ رہے ہیں وہ کیا ہے بھائی؟ جب آپ کا کوئی عقیدہ نہیں ہے نا، آپ اس کی طرف ہے نا اس کی طرف ہے، تیسری جگہ آپ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ او جی دیکھیں ہم تو حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم آج یوٹیوب اگر یہ ڈالر دینا بند کر دینا، تمہاری حق کی آوازیں میں دیکھتا ہوں کتنی نکلتی ہیں، سارے کے سارے گونگے شیطان بن جاؤ گے۔ یہ سارے کے سارے یہ جتنے یوٹیوبر ہیں نا، یہ چنوں کی ریڑیاں لگاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، یہ سب کا سب دھندا ہے، مذہب کے نام پہ انہوں نے مذہب کو کنٹینٹ بنا لیا ہے۔ جس یوٹیوبر کو دیکھیں وہ جناب جاتا ہے مرزا کے پاس، وہ اس کے پاس جائے گا، اس کے پاس چلا بن جائے گا، ادھر آئے گا کسی سنی عالم کو پکڑ لے گا، اس کے جی آپ ان کے بارے میں انڈرسٹوڈ ہے یار، اس نے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑا، اور جاہل انسان ہے، اس کو جاہل ہی کہنا ہے۔ اب میرے پاس آ کے اگر کوئی کہا انجینئر کے بارے میں کیا کہتا ہے، میں کہوں گا الو کا پٹھا ہے۔
اچھا یہ اب اس کو جا کے بتائے گا نادر نے تمہیں الو کا پٹھا کہا ہے, اچھا وہ ظاہر ہے آگے سے انڈرسٹوڈ ہے, اس کی زبان کے ساتھ کتا بندھا ہوا ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ بولے گا, ٹھیک ہے. اب یہ کیا کریں گے, دونوں کے کلپ کو جوڑیں گے, لو جی ٹاکرا آ گیا, بیچ میں اپنا فوٹو بڑا سا کر کے لگا دیں گے کہ یہ فساد ڈلانے والی شخصیت یہ جناب ہے. یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ سب سے بڑا دین میں اس وقت جو فتنہ ڈالا ہوا ہے نا, ان یوٹیوبرز نے ڈالا ہوا ہے. یہ سب سے زیادہ فتنے پھیلانے والے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ سویا ہوا جگانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے, اور سب سے زیادہ لعنتوں کے مستحق یہ یوٹیوبرز ہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا, یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے کر رہے ہیں, ان لوگوں کو پتہ ہے جب تک آپ ان کی ذات کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے نا, ان کے لیے دونوں ٹھیک ہیں. ان کو غصہ کب آئے گا؟ جب ان کی ذات کے اوپر اٹیک کیا جائے گا. ابھی حال ہی میں یہ ہمارے جو یوٹیوبر ہیں جو مناظرہ کرانے والے, جو اس وقت وہ 26 نومبر کے جناب ان کے وہ آ رہے ہیں, وہ جناب فلانے کے ساتھ وہ جو ہے مناظرہ کرا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تو مینوں خان سے نہیں میں تینوں نیازی سے دیساں. وہ ان کا حساب کتاب چلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ اینو چک رہے ہیں, انو چک رہے ہیں, ٹھیک ہے. دونوں کا چکو سسٹم لگا ہوا ہے. ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو بس یہ ہے کہ یار ہم ایک مشہور بندے کے پاس جائیں گے, اس کے فالوور ہمیں مل جائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بندے ہمیں فالو کرنے لگ جائیں گے, لو جی بلے بلے ہو گئی جناب, ڈالر آ رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں. ان کو اس سے, ان کو دین سے لینا دینا کیا ہے بھائی؟ آپ ان کو کہیں یار صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ کے سنا دو, نہیں آئے گا ان کو قرآن پڑھنے. اور باتیں کیا کر رہے ہیں جی انجینئر کے پاس ہیں, وہ جناب ہمیں وہ طلاق کے مسئلہ, وہ طلاق کے اور حرمت مساحرت اور پتہ نہیں کیا کیا, مطلب وہ اتنے بڑے بڑے مسئلے جا کے پوچھ رہے ہیں. یار دیکھیں آپ, اگر آپ نے مناظرہ کرانا ہی ہے, اگر حق و باطل کا مناظرہ کرا رہے ہیں, تو یار کم از کم بندہ تو آپ کوئی اسٹینڈرڈ کا چوز کریں. یار مجھے بتا دیں کہ کون سا ایسا مستند عالم ہے سنیوں کا جو حنیف قریشی کو پاس کرتا ہے, کلین چٹ دیتا ہے, یار یہ بندہ ٹھیک ہے. سر وہ خود ایک متنازع شخصیت ہے, اس کے بیانات اس قسم کے ہیں, اس کے معاملات اس قسم کے ہیں, وہ ہمارے لیے قابل اعتبار شخصیت نہیں ہے. ہم اس کو نہیں مانتے قابل اعتبار, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہوں گے اپنے جو ان کے معاملات ہیں, لیکن ہم اس کو سنت کی نمائندگی میں بالکل بھی پیش نہیں کرتے ہیں. ایک عوامی بندوں, اور یہ ہمارا عوامی فیصلہ ہے. آپ نے اگر یار بٹھانا ہی ہے تو اشرف آصف جلالی صاحب کے پاس جائیں. ان علماء سے تو آپ نے پہلے ہی جان چھڑا لی جنہوں نے بیٹھ کے آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا تھا. ان سے آپ نے پہلے ہی کہہ دیا جی میرا دل دکھا ہوا ہے مظفر شاہ جی سے, انہوں نے تو ایسے کر دیا. آپ کو پتا تھا مظفر شاہ جی تو رعایت نہیں کریں گے. مرزا کا اور مظفر شاہ کا سامنا ہو گیا تو میرے خیال میں ان کی تو ہیبت سے اس نے پگھل جانا ہے. ماشاءاللہ ان کا تو جلال ہی ایسا ہے, انہوں نے تو اس کے سامنے آنا ہے, اس نے کہنا جی میں معافی چاہتا ہوں, میں جا رہا ہوں. میں اس دعوے سے کہتا ہوں اللہ نے اس بندے کو وجاہت دی ہے, اس بندے کو اللہ نے روب دیا ہے, اور یہ ذہن میں رکھے گا ان کا سید زیادہ ہونا ہی کافی ہے. اور پھر ایسا سچا سید, ایسا سونا سید, سبحان اللہ, صحیح العقیدہ سید, کہ جو ضرب بھی لگاتا ہے نا ایک دفعہ پتہ لگتا ہے کہ مولا علی کے پتر نے کہیں پہ ماری ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اس قسم کے فتنوں کا جو کلا کما کیا نا, وہ زیادہ تر سیدوں نے کیا ہے, آل رسول نے کیا. ہم تو ویسے بھی الحمدللہ آل رسول کے نوکر ہیں, تو ہم تو الحمدللہ ریکمینڈ کرتے ہیں مفتی راشد صاحب کو, پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کو. بٹھائیں نا جی مظفر شاہ جی کے سامنے, بٹھائیں نا مرزا کو, دیکھیں ذرا پھر ہوتا کیا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنی شے اور کون کتنی شے نہیں ہے. سر جی 5 منٹ سے بھی زیادہ اگر یہ ٹھہر گیا تو سر ہم غلام آپ کے. اور آپ ہی کی پوڈ کاسٹ میں اس نے بیٹھ کے کہا ہے کہ یار جلالی پارٹی ہے, جلالی پارٹی آ جائے, ٹھیک ہے. جلالی پارٹی تو اشرف آصف جلالی صاحب تو الحمدللہ وہ تو کب سے اس معاملے کا کہہ چکے ہیں کہ یار مجھ سے مناظرہ کر لو. بھاگ بھی چکا یہ, اس نے کہا اپنے اسٹوڈنٹس کو بٹھا دیں, ٹھیک ہے, کوئی آ جائے میرے سے مناظرہ کرنے کے لیے. ان کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے ہم جلالی صاحب کو لاتے ہیں. یہ پھر بھاگ گیا, اس نے کہا مناظرے کی تو بات ہی نہیں ہوئی, کلپ کی بات ہوئی تھی. یہ 26 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک حمام میں 2 ننگے نہانے جا رہے ہیں, اس لیے میں نے اس کو حمامی مناظرہ کہا ہے. حنیف قریشی جیسا بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پہ جا کے کیا بات کرے گا, جو خود حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کمزور موقف رکھتا ہے. اس نے جا کے مناظرہ کرنا ہے وہاں پہ, اور 3rd کلاس قسم کی تعویلیں کر رہا ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے, وہ ایک پوڈ کاسٹر کے ساتھ, او جی وہ صادق رسول اللہ اور پتہ نہیں ہم تعویل کریں گے, یہ وہ کریں گے. بھائی ہم کنڈیم کرتے ہیں, 2 اور 2 4 والی بات ہے. تم کس قسم کی 3rd کلاس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ ایٹ دی اینڈ ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ 26 نومبر کو اگر حنیف قریشی کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوتا ہے تو بھائی یہ ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی شغل میلہ دیکھ لیجیے گا. ہمارا اس مناظرے سے اہل سنت کا الحمدللہ بالکل دامن پاک ہے, ہمارا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے الحمدللہ. ہم چاہتے ہیں اگر آپ نے واقعی مناظرہ کرانا ہے, مفتی راشد محمود قادری صاحب کو ہم نے نامزد کیا الحمدللہ اپنی طرف سے, آپ ان کو بٹھائیں, ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے آپ کون ہیں, آپ کی کیا حیثیت ہے, حضرت میں آپ کو پھر بتا دوں گا ہم کون ہیں. ہم الحمدللہ عوام ہیں جو آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ میرے ساتھ اس وقت کثیر تعداد میں عوام الحمدللہ اکٹھی ہے اس موقف کے. ہم حنیف قریشی کو بالکل بھی مناظرے کے قابل نہیں سمجھتے. اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے آپ بٹھائیں جناب راشد محمود قادری صاحب کو. راشد محمود کا نام آتے کرنٹ کیوں لگ جاتا ہے یار, اس سے اتنا کیوں بھاگتا ہے یار یہ بندہ. تو یہ جو ہیرو بننے کے چکر میں آ کے جناب اپنی بےزتی کے اوپر جناب انجینئر کے خلاف اب آ کے جو ہے وہ پوری پوڈ کاسٹز ہو رہی ہیں, تو مجھے بتائیں سارا پہلے کہاں تھے؟ ایسے ہمارے یہ جتنے بھی پی ٹی آئی والے برادرز ہیں, جتنے بھی بھائی ہیں, ٹھیک ہے, میں غیر سیاسی ہوں, میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں ایک فکر انگیز بات کروں گا. آج دیکھیں نا آپ کے لیڈر کے اوپر بات آئی ہے, آپ کیسے اٹھ کے سارے باہر آ گئے, ٹھیک ہے, کہ یار دیکھیں ہمارے عمران خان صاحب گھڑی چور نہیں ہیں, اور جناب انجینئر نے اس قسم کی بکواس کی ہے ان کے بارے میں, اور یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں, یہ تو جناب بک گیا تو فلانا کر گیا.
سر یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا، یہی کام ہم نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے کیا ہے، ہم نے اپنے لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، ٹھیک ہے۔ افسوس ہے مجھے ان لوگوں کے اوپر، بالکل نہیں کہتا کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے نہ بولو، بالکل بولو یار، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا لیڈر ہے، آپ اس کو مانتے ہو، جو بھی آپ کے جذبات ہیں اس کے لیے بالکل بولیں، لیکن یار ایک لیڈر آپ کا مدینے میں بھی ہے نا، جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تو عمران خان صاحب کو بھی اس وجہ سے مانتے ہیں کہ یار انہوں نے ناموس رسالت پہ بات کی، سیرت النبی کا لٹریچر جو ہے وہ چلایا، اور یہ دین کی خدمت کی، وہ دین کی، چلیں یار مان لیا ساری دین کی خدمت، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا ان سے لیا، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اس بات پہ ہم بالکل تنگ دل والے لوگ نہیں ہیں، لیکن یار سوچیں اس شخصیت کو جن کا آپ نے کلمہ پڑھا، جن کی وجہ سے آپ عمران خان صاحب کو مان رہے ہیں، جب مرزا نے جیلم میں بیٹھ کے ان کو چھوکرا کہا، اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ آپ مجھے بتائیں، جب اس نے کہا کہ نبی ولی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ جب اس نے صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کی، اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ جب اس نے اولیاء عظام کے بارے میں بکواسات کی، اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ اب آپ آ کے کہہ رہے ہیں مرزا شاہی کوئی نہیں، یار اس وقت بھی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی سے ہے کوئی نہیں، انجینئر مرزا شاہی کوئی نہیں، اس وقت تو آپ نہیں بولے۔ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے یار؟ آج آپ اتنی غیرت ایمانی کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ایمان کا تقاضا ہے، جی ہمارا لیڈر ہے، ہمارے لیڈر کے خلاف وہ بولا ہے، تو یار کیا لیڈر رسول اللہ علیہ السلام کی عزت سے زیادہ بڑھ گیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی عزت پہ آپ لوگ نہیں بولے، اس کا ساتھ دیتے رہے۔ میں نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے اکثر لوگ اس کا ساتھ دیتے رہے، جو کہ اب اس کو سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے، اور بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ اب کی بات نہیں ہے سر، میں نے بہت پہلے آپ کو اپنے میرے پیج پر جائیں، آپ جا کے ویڈیو دیکھیں، میں نے بہت پہلے آپ کو آگاہ کر دیا تھا یہ عمران خان صاحب کا نام یوز کر رہا ہے، یہ بندہ صرف فیم لینا چاہتا ہے عمران خان صاحب کے نام پہ، اور یہ دیکھ لیجیے گا ہوا بدلے گی، یہ بندہ بدل جائے گا، اور یہ بندہ دیکھ لے بدلا ہے۔ میں نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ بندہ صرف ایک عمران خان صاحب کو شہرت کی سیڑھی بنا رہا ہے، یہ سیڑھی بنا کے اوپر جائے گا اور یہ سامنے آئے گا۔ اس نے آ کے بڑا کا دو بندوں کی وجہ سے گھر کے چولہے جلتے ہیں جناب، میری وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے، یہ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے اب اس کے ساتھ۔ اس کو پتا ہے یار عمران خان صاحب کے لیے دو چار جملے جو عمران خان صاحب کی حمایت میں بول دیتا ہے وہ بندہ چڑھ جاتا ہے، وہ فیم ہو جاتا ہے اس کا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو مذمت کرتا ہے اس کا پروگرام بڑھ بھی جاتا ہے، اور اس کا پروگرام بڑھ گیا ہے۔ ہاں جی، کہتا ہے نا ہر جھاڑی کو نا وہ جا کے ڈنڈا سوٹا نہیں مارتے ہوتے، ہر جھاڑی کے اوپر کسی جھاڑی کے بیچ میں شیر بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ میں جب سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں کسی کو شیر یا گیدڑ سے تشبیہ نہیں دے رہا، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کو تم نے یہ سمجھ کے چھیڑا تھا کہ یہ خالی جھاڑی ہے، جس طرح ان کے بابوں کو سنیوں کے بابوں کے چھیڑ رہا ہوں، بریلویوں کے، ٹھیک ہے، یہ میرا کچھ نہیں کر سک رہے، میرے طرف نہیں آ سک رہے، تو یہ بھی سامنے والی قوم ہے جو یہ بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ دیکھ لو انہوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ، تمہاری شلوار اتار کے نا تمہارے سر پہ باندھ دیا انہوں نے، اگر تم محسوس کرو تو۔ اللہ نمرود کو مچھر سے ہلاک کر آتا ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے تمہارے، اور چھوٹے چھوٹے صحافیوں سے تم ذلیل ہو رہے ہو، اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں خدا تمہیں اور ذلیل کرے۔ اس طرح کی بکواسات تم نے اولیاء کرام کے بارے میں بکی ہیں نا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ موت نہ دے جب تک تمہارا عبرتناک انجام ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور آخر میں عوام سے یہ کہوں گا کہ یار خدا کا واسطہ یار، یہ اس قسم کی یوٹیوبرز اور یہ جتنے نیلے پیلے لوگ نکل آتے ہیں نا یوٹیوب پہ آ کے، جناب ہم تو دین کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ تک ایک حق کی آواز پہنچا رہے ہیں، تو یار آپ ایک منٹ کے لیے خود سوچیں، جو میری عوام مجھے اس وقت سن رہے ہیں، کہ یار جس عالم دین کے نام پہ آپ اس کا پروگرام دیکھ رہے ہو، کیا وہ عالم دین اپنے چینل سے آ کے آپ کو ڈائریکٹ اپنا پیغام نہیں سنا سکتا ہے نا؟ تو اللہ کے بندو آپ اس چیز کو سمجھو کہ وہ دونوں کے فالوورز کو یوز کر رہا ہے، وہ آپ لوگوں کو یوز کر رہا ہے، وہ ادھر آتا ہے تو حنیف قریشی کے فالوور کو لے لیتا ہے، ادھر جاتا ہے مرزا کے فالوور کو لے لیتا ہے، ادھر آتا ہے کسی سنی عالم کو پکڑ لیتا ہے، اس کے فالوورز کو پکڑ لیتا ہے، وہاں جاتا ہے اس کے فالوور کو، پھر موضوع کیا رکھے گا؟ اختلافی قسم کے موضوع رکھتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے موضوع رکھیں گے کہ یار جس میں لوگ چسکا لیں، لوگ چسکا لے کے سنیں، ٹھیک ہے نا، لوگ پھر اس کے اوپر کمنٹ پاس کریں، پھر جی جناب اس کا جواب ظاہر ہے آپ کسی کے بزرگ کو، کسی کے باپ کو اگر آپ آ کے گالیاں دیتے ہو یا آپ اس کے بارے میں الزام لگا دیتے ہو اس کے اوپر، یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہو کہ جو غیر اخلاقی ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اس سے نہیں رہا جائے گا، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ اب وہ آئے گا جواب دینے کے لیے، وہ جواب دے گا، یہ اس کے اوپر جواب دے گا، تو اس لیے یہ ان لوگوں کے چالوں میں مت آیا کرو یار میرے بھائیوں، ادھر ادھر کی سن کے آگے آپ جناب یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہو، او جی مناظرہ ہونے جا رہا ہے، او جی مناظرہ ہونے جا رہا ہے، اللہ کے مطلب اس طرح کے مناظرے ہم نے بہت دیکھے، کہ چالوں کو سمجھا کرو۔ آپ کو پتا ہے یہ یوٹیوبر کون ہے، یہ کس کے اعلی کار ہیں، کون ان کو یوز کر رہے ہیں، ان کے سوال ہمیں بتا دیتے ہیں ان کی پوڈ کاسٹ میں۔ یہ دو بندے بٹھائیں گے، ایک طرف رافضی بٹھا دیں گے، ایک طرف سنی بٹھا دیں گے، اچھا رافضی سے جس طرح کے سوال کرتے ہیں اور سنی سے جس طرح کے سوال کرتے ہیں نا، سوالوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کیا چاہتا ہے، یہ بندہ کس کا اعلی کار ہے، یہ بندہ کس کو یوز کر رہا ہے۔ اب وہ ایک پوڈ کاسٹ میں ایک رافضی بیٹھا ہوا ہے، ایک سنی بیٹھا ہوا ہے، اچھا جی پوڈ کاسٹر سوال کیا کر رہے ہیں، اگر آپ جنگ صفین میں ہوتے تو کس کی طرف ہوتے؟ سنی سے پوچھ رہے ہیں، اچھا اب وہ جواب دے رہے ہیں، اب وہ خاموش ہیں، اب ظاہر ہے ایک اہل علم شخص جو ہے وہ اس سوال پہ، میں یہ کہتا ہوں میں یہی سوال پوڈ کاسٹر سے پوچھتا ہوں، وہ کہے گا جی او جی میں تو مولا علی کی طرف ہوتا، سبحان اللہ، ہمارے سر آنکھوں پہ جناب مولا علی، الحمدللہ، یہ کوئی تنزن نہیں کہہ رہا، الحمدللہ مولا علی ہیں ہی ہمارے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، گھٹی میں ہمارے مولا علی کی محبت، سنیوں کی سب سے بڑی پہچان ہے اہل بیت و اصحاب رسول کی محبت، الحمدللہ۔ اچھا اب پوڈ کاسٹر نے کیا جواب دیا، او جی میں تو مولا علی کی طرف ہوتا اگر میں وہاں پہ ہوتا۔ میں نے کہا تم مولا علی کی طرف نہ ہوتے، تم حضرت امیر معاویہ کی طرف بھی نہ ہوتے، تم کس طرف ہوتے؟ جس طرف آ جاؤ تم،
او جی ہم تو نہ ان کے ساتھ ہیں نہ تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم تو حق کی آواز ہم تو صرف فساد بڑھا رہے ہیں بیچ میں. تم اس وقت بھی فساد ڈلانے والوں میں ہوتے جیسا کہ اس وقت ہوا تھا، تم ان لوگوں میں ہوتے. اگر تم یہ مولا علی کی طرف ہو کے ٹھیک ہے حق کی طرف ہو گئے، ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ مولا علی جنگ صفین میں حق پر تھے، آپ نے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے مولا علی کی طرف آپ نے رخ کر لیا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے سامنے والے کو خطائے معصیت پر سمجھ کر کیا، خطائے اجتہادی پر سمجھ کر نہیں کیا، تو آپ بھی غلط ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ سامنے والے کو خطائے معصیت پر مانتے ہیں نا سر، خطائے اجتہادی پر نہیں مانتے، تو سر جی حضرت مولا علی کے بھائی حضرت عقیل جو تھے وہ بھی جنگ صفین میں اس طرف تھے. اب ذرا بتائیں آپ کے سامنے اگر حضرت عقیل بیٹھے ہوں پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے، تو آپ حضرت عقیل سے کیا سوال کریں گے؟ حضور آپ نے مولا علی کا کیوں نہیں، آپ نے مولا علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آپ تو ماشاءاللہ مولا علی کے بھائی ہیں، تو آپ نے مولا علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ حضرت امیر معاویہ کا ساتھ کیوں؟ وہ چھٹ دو. اللہ کے بندو تقدیر غالب ہوتی ہے، جنگیں لڑی نہیں جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہم اس وقت نہیں تھے. اگر ہم اس وقت ہوتے تو کسی طرف تو ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری تلواریں محفوظ رکھی ہیں تو کم از کم اپنی زبانیں بھی محفوظ رکھو یار. جس رب کے پاس سزا اور جزا کا معاملہ ہے، جب اس نے بخش کے جنت عطا کر دی تو تم شرلو فرلو کون ہو آج کل کے دور میں بکواسیں کرنے والے اور پوڈ کاسٹ میں کر کے؟ اگر آپ وہاں ہوتے تو کیا ہوتے؟ اگر آپ وہاں پہ ہوتے تو کس طرف؟ او بھائی تیرا سوال ہی نہیں بنتا. یہ فسادی ہو تم، فساد کرانے کے لیے بیٹھے ہو یوٹیوب کے اوپر. شرم کرو، حیا کرو، کچھ خدا سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کس بات کا جواب دو گے؟ یہاں مجھے ڈرا دھمکا لو گے، مجھے دھمکیاں دے لو گے، سب کچھ کر لو گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو گے؟ وہاں جا کے کس بات کا جواب دو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے وہاں جا کے؟ اللہ سے ڈر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ جتنے یوٹیوبرز ہیں میں ان کے لیے ایک جملہ کہوں گا، تمہاری عبرت کے لیے عامر لیاقت ہی کافی ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اس سے بڑا، اس سے زیادہ فہم تو نہیں ہے نا تم لوگوں کے پاس. کیا چیز تھی جو اس کو نہیں ملی؟ کیسی عبرت ناک موت ملی؟ عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. تمہارے سامنے کتنے یوٹیوبرز ہیں جو زمین کے نیچے، منومٹی کے نیچے اس وقت سوئے ہوئے ہیں. وہ کس حال میں تمہیں خبر نہیں ہے، لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. وہ تو جو لے گیا سو لے گیا قبر میں اپنے ساتھ. آپ اپنے معاملات کیوں خراب کر رہے ہو یار؟ اللہ سے ڈر جاؤ. یہ آپ کا کام نہیں ہے. مذہبی کنٹینٹ چھوڑ دو اس کو. ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، دو علماء کو آپس میں بٹھا کے ادھر کا بھی چسکا لیا، ادھر کا بھی چسکا لیا، آخر میں جی رائے آپ کے اوپر ہے. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام کے شروع میں یہ چیز چلا دیتے ہیں. مہمانوں کی جو ہے وہ گفتگو سے میزبان کا مطمئن ہونا یہ ضروری نہیں ہے. یار جب ضروری نہیں ہے تو پھر اللہ کے بندے آپ کیا چلا رہے ہیں؟ پھر آپ عوام میں کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ آنے والی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کس کے آلائے کار ہیں؟ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں. میری کوئی بات، میرا کوئی لہجہ، میرا کوئی انداز اگر آپ کو برا لگا ہو کسی کو، تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں. میری یہ ساری باتیں جو ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا، اپنے دل میں جگہ دیجیے گا، انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آئیں گی ساری باتیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم.